السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں قرآن شریف کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مقدس صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ آپ کو 7 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے تک، بزرگ تک بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے اس معاشرے میں، اس مسلم معاشرے میں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح طور سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن ہی میں صرف قرآن درست کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد شادی ہو جائے یا بزرگی آ جائے تو ہم قرآن پڑھنا صحیح نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، غلط بات ہے۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بچپن سے لے کر کے زندگی کی آخری حصے تک قرآن مقدس پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی سال لگ جائیں گے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے، صحیح قرآن پڑھنے کے لیے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، کہ اگر انسان محنت کرے تو صرف 4 ماہ کے اندر مکمل طور سے صحیح معنی میں اس کو قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خود محنت کرے اور جو شخص اس کو پڑھانے والا ہو وہ شخص بھی محنت کرے، وہ اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو اور اچھے طریقے سے پڑھائے۔ انشاءاللہ 4 ماہ کے اندر، صرف 4 ماہ میں آپ مکمل طور سے قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب پوچھیں گے آپ وہ کس طرح سے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے الحمدللہ۔ پلویز شریف کے ایک 7 سال کے بچے کو میں نے 4 ماہ میں اس طرح قرآن پڑھنا سکھایا جس طرح سے پڑھنا چاہیے، جو اچھا طریقہ ہے تجوید کے اعتبار سے، جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے میں نے اس کو پڑھنا سکھایا۔ تو وہ کس طرح سے ہم 4 ماہ کے اندر بہتر طریقے سے قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن شریف کو صحیح معنی میں پڑھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز حروف کی پہچان، دوسری چیز حروف نکالنا، تیسری چیز حروف کو ملا کر پڑھنا، چوتھی چیز حروف کو کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں پر جب آپ اتر جائیں گے، ان 4 منزلوں کو پار کر لیں گے، ان 4 گھاٹیوں کو پار کر لیں گے، تو آپ کو اچھا قرآن پڑھنا یقیناً حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ان 4 میں سے اگر ایک بھی کم ہوا تو آپ اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حروف کی پہچان 15 دن کے اندر آپ کو یقیناً لازمی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، حروف کی پہچان بہت آسان ہے۔ دوسری چیز ہے حروف کا نکالنا۔ حروف کا نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، چونکہ حروف نکالنا یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری بھی ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن 30 دن کے اندر آپ یقینی طور پر حروف کی ادائیگی کر سکتے ہیں، صحیح معنی میں حروف نکالنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز آتی ہے حروف کو ملا کر پڑھنا۔ تو 45 دن کے اندر یقینی طور پر آپ حروف کو ملا کر کے آپس میں ملا کر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور حروف کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں، یہ بھی کوئی بڑا امر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس کو بھی آپ 30 دن کے اندر، 1 ماہ کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 120 دن، یعنی کہ 4 مہینے۔ تو 4 مہینے میں آپ اس طرح سے مکمل قرآن شریف پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ حروف نکالنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس مسئلے کو کھل کر کے بیان کیا جائے تاکہ آپ کو مکمل طور سے یہ بات سمجھ میں آئے، چونکہ یہ تینوں میں، 4 میں سب سے اہم اور ضروری یہی چیز ہے۔ تو آئیے دیکھیے، یہ 29 حروف ہیں، 29 حروف ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ 30 دن کے اندر آپ مخرج ادائیگی اس کی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہونا چاہیے اس جگہ سے حرف آپ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ 29 حروف ہیں۔ مثال طور پر اگر آپ ایک دن میں ایک ہی حرف نکالیں گے تب بھی تو آپ 29 دن میں مکمل کر لیں گے۔ ایک دن اور صحیح، کسی دن اگر ایک دن چھٹی ہو جائے تو 30 دن میں مکمل طور سے آپ نکال سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں ایک حرف نکالنا ہے، بلکہ ان میں سے بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جو ایک جگہ سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی ایک اگر حرف نکالنا سیکھ گئے آپ تو اس کے ساتھ میں 2 حرف اور بھی سیکھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر تا، دال، طا، تو یہ تینوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے تا نکالنا سیکھ لیا تو دال اور طا یہ بھی سیکھ گئے۔ ایسے ہی فا، وال، وا، یہ 3 حرف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر فا نکالنا سیکھ لیا تو دال اور وا یہ بھی نکالنا سیکھ گئے۔ ایسے ہی جیم، شین،
یا، یہ 3 حرف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے جیم نکالنا سیکھ گئے آپ، جیم شین یا، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. باقی آپ اگر ایک نکالنا سیکھ جائیں گے، شین بھی نکالنا سیکھ جائیں گے، پھر یا، تو یہ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو اس کو بھی آپ سیکھ جائیں گے. ایسے ہی زا، سین، صاد، یہ 3 حرف بھی جو ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اگر ایک حرف زا سیکھ گئے آپ تو گویا کہ 2 حرف آپ ہی سیکھ جائیں گے. تو یہ 12 حروف ہیں جو میں نے ابھی بتائیں کہ یہاں سے نکلیں گے. تو یہ 12 حروف 4 جگہ سے ادا کیے جائیں گے. تو اگر آپ ایک حرف یعنی 4 حرف نکالنا سیکھ گئے، 4 حرف، تو گویا کہ 12 حرف نکالنا سیکھ گئے. مثال کے طور پہ اس کو یہ سمجھیے، جیسے کہ تا دال طا، تو یہ ایک جگہ سے نکلے. تا دال وا، یہ دوسری جگہ سے نکلے، تو یہ 2 ہو گئے. زا سین صاد، یہ تیسری جگہ، تو 3 ہو گئے. جیم شین یا، تھوڑا سا فرق ہے جیم شین میں، اور اس کے بعد پھر یہ 4 جگہ ہو گئے. تو یہ 4 جگہ سے 12 حرف ادا ہوں گے. تو 12 حرف ادا ہو گئے. اب اس کے بعد میں یہ 6 حرف، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اب حمزہ اور ہا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا، یہ دونوں بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. غین خا، یہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ 6 حرف 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں. یہ 12 حرف 4 جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ 12 اور 6 18 حرف آپ 7 جگہ سے نکالنا سیکھ جائیں گے. تو 7 جگہ سے اگر آپ نکالنا سیکھ گئے، 7 جگہ، تو آپ کو 18 حرف نکالنا آ جائیں گے. 18 حرف آپ کو معلوم ہو جائے کہاں سے نکلتے ہیں، کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آئیے، 18 حرف جب نکل گئے آپ کے تو 29 حروف ہوتے ہیں. اب کتنے حرف بچے؟ اب صرف 11 حرف بچے. اب دیکھیے ذرا، با، را، لام، میم، نون، یہ جو 5 حرف ہیں، با، را، لام، میم، نون، یہ 5 حرف ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو نکالنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی الگ سے ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کے اندر سے خود ہی وہ حرف ادا ہوں گے جو یہ لکھے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد میں کتنے حرف بچے؟ جب 18 میں ہم یہ 5 حرف ملائیں گے تو اب جا کر کے یہ 23 ہوئے. اب 23 جب ہو گئے تو اب کتنے حرف بچے؟ اب 6 حرف بچے. کون کون سے؟ الف، ضاد، قاف، چھوٹا کاف، فا اور واو. اب یہ 6 حرف یہ ہیں. تو اب یہ 6 جگہ سے یہ نکلیں گے، 7 جگہ سے وہ، تو 13 جگہ سے یہ حرف ادا ہو جائیں گے. تو باقی 5 حرف اس میں سے ایسے ہیں جو آپ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور باقی جو حروف ہیں تو وہ 13 جگہ سے سارے حرف ادا ہو جائیں گے. 13 جگہ سے جب آپ وہ حروف ادا کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کو یہ سارے حروف نکالنا آ جائیں گے. تو آپ، میں نے کہا تھا کہ 30 دن کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے جب 13 جگہ سے یہ سارے حرف ادا ہو رہے ہیں 5 حرف کو چھوڑ کر کے، تو جب 13 جگہ سے، تو ایک دن میں اگر آپ ایک حرف نکالنا سیکھیں گے، ایک دن میں، صرف ایک دن میں ایک حرف، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو گویا کہ آپ 13 دن کے اندر، تو 13 دن نہیں، مان لیجیے 26 دن کے اندر، 26 دن نہیں بلکہ 30 دن سمجھ لیجیے، تو 30 دن میں یقینی طور پر آپ ان 29 حروف کو نکالنا سیکھ سکتے ہیں، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اگر کوشش اور محنت کریں گے. تو اب 30 دن کے اندر یہ سیکھ جائیں گے، پھر حروف ملانا سیکھ جائیں گے، پھر کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں یہ سیکھ جائیں گے. تو آپ گویا کہ 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید اچھا اور بہتر تجوید کے مطابق سیکھنا، مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں 4 ماہ میں قرآن شریف پڑھنا صحیح طور سے آ جائے گا. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ آپ کو 40 سال کی عمر دے رہا ہے، تو کم سے کم 40 سال کی عمر میں، اتنی لمبی عمر میں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، تو کم سے کم 4 مہینے تو آپ قرآن کے لیے نکالیے تاکہ آپ کا قرآن صحیح ہو، آپ کی نماز درست ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا تھا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.